اب آپ مسکرا رہے ہیں مستقل، اور ظاہر ہے جب حکومت میں آدمی ہو اس کو اعتماد بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس نمبرز ہیں، انٹیکٹ ہے، پاور ہے، ہر طرح کی رپورٹس ہیں آپ کے پاس کہ کون کہاں جا سکتا ہے. سنا پرائم منسٹر کو 28 اراکین کی کوئی رپورٹ گئی ہے کہ جو لوگ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، کوئی گروپ بن سکتا ہے. سب سے پہلے شکریہ، اور آپ کو وومن ڈے کی بھی مبارک، اور پورے پاکستان کی خواتین کو مبارک، اور پورے پاکستان کو مبارک کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا یہ سارا چور کرپٹ ٹولہ ایک ساتھ ہو جائے گا میرے خلاف، کیونکہ سارے چور ایک کرپٹ ہے. اور آج جو آپ مناظر دیکھ رہی ہیں، آج میٹ سے تھے شاید ہوٹل سے، تھوڑی دیر کے بعد یہ مناظر آپ کو ڈی چوک پہ نظر آئیں گے کہ جو ایک دوسرے کو چور کہتے تھے، ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے والے تھے، ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے تھے، وہ عمران خان کے ساتھ کٹھے ہو گئے. لیکن عمران خان صاحب بھی تو اپوزیشن کے ساتھ رہے. اچھا 2007 میں آج انہوں نے سب سے بڑا خان صاحب اس میں تھے، مشرف صاحب کے خلاف بعد میں پہلے ان کے ساتھ تھے. انہوں نے کبھی یہ منع نہیں کیا ہے انہوں نے. لیکن ایک بات مجھے بتائیے لال صاحب، خان صاحب یہ کہتے تھے کہ کسی نے 2 بندے میرے خلاف آ کے یہاں نعرے لگا دیں گے تو میں یہاں سے نکل جاؤں گا، استعفا دے دوں. وہ بالکل آپ وہ کلپ چلائیں، صاف یہ کلپ چلائیں کہ خان صاحب نے کہا تھا یہ سارا چور کرپٹ ٹولہ میرے سامنے کھڑا ہوگا. آپ ایک بات تو ریپیٹ کر رہی ہیں، آپ انٹرو سے لے کے اب تک آپ دوسری بات ریپیٹ نہیں کر رہی ہیں. یقینی طور پہ یہ تو وہی ٹولہ آیا ہے نا، کوئی ہمارے ساتھ عام آدمی تو ہمارے سامنے نہیں آیا ہے. اب جو انہوں نے آج الزامات لگائے مگر اب چلے وہ بھی ہم آتے ہیں اس پہ بھی، ٹھیک ہے آپ نے تو کہہ دیا نا، لیکن آج ہزاروں لوگ اسلام آباد کے اندر ہیں اور وہ کیا نعرہ لگا رہے ہیں میں نہیں کہتی. آج ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے، آج ہم نے ان کو بلایا ہے، ڈی چوک دیا ہے. نہیں مگر نعرہ کیا لگا رہے ہیں، نعرہ کیا لگا رہے ہیں سر؟ ہم نے یہ بھی تو کہا تھا، آپ یاد کریں کہ جب وہ آئیں گے تو ہم کنٹینر دیں گے ان کو. خود لے کے آئے وہ خود لے ہم کو دے رہے، ہم نے تو بہت سارے لگائے ہوئے. آپ دیکھیں خود جا کے بات ہے کتنے کنٹینر رکھے ہوئے، رکاوٹ کے لیے لگائے کنٹینر دیا ان کو. ہم نے ڈی چوک کے لیے ایزی ایکسس دیا، ہم نے ان کو کہیں نہیں روکا تھا. کوئی نہیں، یہ ڈرامے بازی ہے، ساری ڈرامے بازی ہے. ہم نے اپنا پنجاب پورے میں کہیں نہیں روکا اور یہاں نہیں روکا. یہ بات دیکھیں یہ غلط باتیں ہیں. آج جو انہوں نے الزام لگایا ہے محترم نواز شریف صاحب، جن کو آج اعلان بھی کیا ہے اپنا زرداری صاحب نے کہ وہ شریف صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوں گے، انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں فوری کے میلسی میں جو انہوں نے جلسے میں خطاب کیا تو یورپین یونین اور امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، اس لیے ہمیں بہت جلدی ہو گئی ہے. اس لیے یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. انہوں نے کہا کیا تھا، عمران خان نے کہا کیا تھا کہ ہم آپ کے نوکر نہیں ہیں، ہم آپ کے غلام نہیں ہیں. ان کو اتنا برا لگا ہے پوزیشن کو. ویسے انہوں نے مجھے ریزن نہیں سمجھ آئی تھی. سمپل سی بات، یورپین یونین کے ڈپلومیٹس نے ایک لیٹر لکھا، انہوں نے سفارتی آداب سے ہٹ کے لکھا. تو وہ تو سر وہ تو فیٹ اف کے اوپر بھی آپ کو اتنی لمبا پلندہ دیتے ہیں. بالکل، اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ اس میں فیٹ اف میں ٹیکنیکل سے زیادہ پولیٹیکل اس میں چیزیں ہیں، انٹرنیشنل پالیٹکس ہوتی ہے. یہ سازش ہے کہ یہ تمام اپوزیشن جو ہے اب یہ حکومت کو نکالنا چاہتی ہے کیونکہ انہوں نے EU کو پکارا تھا، دھمکایا تھا پرائم منسٹر نے. جی نہیں، اچھا نہیں آپ نہیں کہہ رہے مگر حکومتی ترجمان یہ کہہ رہے ہیں. یہ آج شہباز شریف نے کہا، میں نے نہیں کہا. میں شہباز وہ تو اوورآل فارن پالیسی پہ بھی بات کر رہے تھے، معیشت پہ بات کر رہے تھے. فارن پالیسی پہ جو بات کر رہے تھے تو محترمہ انہوں نے کہا کیا، انہوں نے کہا کہ میلسی میں جو زبان استعمال کی انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے یہی کہا تھا ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، ہم ایک آزاد ملک ہے، ہم ایک خوددار ملک ہے، ہم آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں. کی وجہ سے اس کو ناکام فارن پالیسی کہتے ہیں. اور نہیں، وجہ اور ہے جو زرداری صاحب نے کہی. وہ کیا تھی؟ وہ کہا کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے تھے. انہوں نے دیکھا ہے کہ اب یہ اکانومی کو ریکور کیا، اسٹیبلائز کیا، اب تو ہم عوام کو ریلیف دینا شروع کر دیا ہے. ہم نے تو پیٹرول کی پرائسز کم کر دی، ہم نے تو بجلی کی پرائسز کم کر دی، ہم نے تو احساس میں پیسے لگا دیے، ہم نے تو بہت سارے پیسے عوام کے لیے لگا رہے ہیں. تو ان کو پتا ہے کہ اب آگے جا کے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے.